ذرا سوچیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے اور لوگوں نے ایک دوسرے پہ دستی بم اور بارود پھینک کے ایک دوسرے کا بیڑا گرک کر دیا، اور اب اس دنیا میں تو کچھ رہا نہیں، اور جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ چلیں اب اس پلینٹ کو چھوڑتے ہیں، اب کسی نئے پلینٹ پہ جا کر آباد ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک دن آپ انسانوں کی آبادی کو بچانے کے لیے ایک نئے پلینٹ کی تلاش میں، لیکن رستے میں آپ کو ایک بلیک ہول نظر آ جائے۔ آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے دوستوں نے اچھی طریقے سے آپ کو منع کیا ہو کہ آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، لیکن آپ کا دل کہے یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد کیا آپ کو اپنی زندگی بچانے کا کوئی موقع ملے گا؟ آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ کیا آپ کسی اور کائنات کا شارٹ کٹ تلاش کر لیں گے؟ اگر آپ بلیک ہول میں گر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے اب آگے آپ ویڈیو دیکھیں۔ سب سے پہلے ذرا ہم بلیک ہول کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلیک اور ہول نام ہونے کے باوجود بلیک ہول ڈارک اور ایمٹی نہیں ہے۔ 1916 میں آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بتایا کہ بلیک ہول بنتے کیسے ہیں۔ پہلی بار بلیک ہول لفظ کا استعمال ایک امریکی ماہر فلکیات جان ویلر نے کیا تھا، جبکہ سب سے پہلا بلیک ہول 1971 میں دریافت ہوا۔ بلیک ہولز یونیورس کے بڑے ویکیومز کی طرح نہیں ہوتے جو لوگوں کو سک کر لیتا ہے، حالانکہ ان کی گریویٹیشنل پل کافی طاقتور ہوتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کی سپیس کو بھی کھینچتے ہیں اور یہ سورج سے زیادہ بہتر انداز میں انرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں کئی 100 ملین بلیک ہولز موجود ہیں جو کہ ستاروں کی باقیات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی ستارے کی کور کا ماس ہمارے سورج کی نسبت کم از کم 3 گنا زیادہ ہو تو گریوٹی دوسری تمام فورسز پر غالب آ جاتی ہے اور کور کو بلیک ہول میں بدل دیتی ہے۔ مگر آپ بلیک ہول کے نام پر بالکل مت جائیں۔ بلیک ہول بالکل بھی ایک سوراخ کی طرح نہیں ہے، بلکہ مادے کی ایک بہت بڑی مقدار ایک بہت ہی چھوٹی جگہ میں بھری ہوتی ہے۔ اگرچہ بلیک ہول کافی میسو ہو سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ جگہ نہیں گھیرتے۔ ذرا سورج کے بارے میں سوچیں، جس کی گریوٹی زمین سے 28 گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ سورج پر چلتے ہیں تو وہاں آپ خود کو زمین سے 28 گنا زیادہ وزنی محسوس کریں گے۔ اب تصور کریں کہ 4 سورجوں کو آپ کسی ایسی جگہ میں لیمو کی طرح نچوڑیں جو ڈائی میٹر میں صرف 24 کلومیٹر ہے، اور یہ اتنا ہی فاصلہ ہے جس کو آپ 30 منٹ کی ڈرائیو میں طے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس جگہ پہ کیا محسوس ہوگا؟ بلیک ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ یہ بیچاری روشنی کو بھی باہر نہیں جانے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر واپس نہیں آتی اور آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بلیک ہول کا پتہ اس کی گیما ریز کے پھوٹنے سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ نے ان گیما ریز کے پھوٹنے کی دریافت کی تھی۔ اس وجہ سے ان کا نام ہاکنگ ریڈیشنز ڈال دیا گیا۔ اور اسٹیفن ہاکنگ کا یہ بھی ماننا تھا کہ بلیک ہول کسی دوسری کائنات میں جانے والے راستے ہو سکتے ہیں۔ خیر، ہر بلیک ہول ایک ایونٹ ہاریزن رکھتا ہے، جس مقام پر گریوٹی انتہائی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ جیسے ہی آپ کو بلیک ہول اپنی طرف کھینچنا شروع کرے گا، گریوٹی کی طاقت کی وجہ سے آپ کی حرکت بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پیر پہلے داخل ہوئے تو آپ کی ٹانگیں آپ کے سر سے زیادہ گریویٹیشنل پل محسوس کر رہی ہوں گی۔ آپ کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہماری کائنات میں سٹیلر نامی بلیک ہول کافی کامن ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 9 میل کے فاصلے تک پھیلے ہوتے ہیں اور 20 سورجوں کے برابر بھاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سٹیلر بلیک ہول اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو ایونٹ ہاریزن تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ آپ کو مکمل طور پر چیر پھاڑ دے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کسی ایک سپر میسو بلیک ہول کا ہی انتخاب کریں، وہ جو ہمارے سورج سے کم از کم 10 لاکھ گنا زیادہ وزنی ہو۔ اس طرح ایونٹ ہاریزن کو کراس کرتے وقت آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ گریوٹی آپ کے پیروں اور آپ کے سر دونوں کو تقریباً ایک ہی طاقت کے ساتھ کھینچ رہی ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایسے بلیک ہول کو تلاش کہاں پر کریں، تو آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا ہی بلیک ہول ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں موجود ہے۔ خوش قسمتی سے یہ ہم سے 165 کوارڈیلین میل دور ہے، اور نہ ہی یہ سورج اور نہ ہی یہ سیاروں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ایونٹ ہاریزن کو کراس کرنا تو ابھی بس شروعات ہے۔ بلیک ہول کے سینٹر میں ایک گریویٹیشنل سنگولیرٹی ہے جہاں پر ڈینسٹی انفینٹی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس کے سینٹر میں پہنچنے کے بعد کچل دیا جائے گا اور آپ بلیک ہول کا ہی حصہ بن جائیں گے، اور آپ کسی کو بھی اس حسین تجربے کے بارے میں بتا نہیں سکیں گے۔ تاہم ایونٹ ہاریزن سے باہر آپ کو آبزرو کرنے والا شخص ایک بالکل مختلف تصویر دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے جیسے آپ بلیک ہول میں جا رہے ہوں گے، ان کے لیے آپ کی رفتار کم ہوتی جائے گی اور آپ کا وجود مدھم ہوتا جائے گا،
اور آپ سرخ رنگ کے معلوم ہوں گے۔ بلیک ہول میں جگہ اور وقت اپنے کردار کو تبدیل کرتے ہیں۔ ایونٹ ہورزن پر وقت رک جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جگہ آگے بڑھتی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ آپ کبھی بھی دوبارہ بلیک ہول سے واپس نہیں آ پائیں گے، کیونکہ آپ وقت میں واپس سفر نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ جب بلیک ہول مر جائے گا اور اپنے اندر موجود تمام ذرات کو خارج کر دے گا تو یہ بتانا ناممکن ہوگا کہ آئے یہ ذرات آپ تھے۔ البتہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک ایسا رستہ تلاش کیا ہے جس میں آپ کا جسم ضائع نہیں ہوگا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مختلف تاریخوں کے ساتھ الٹرنیٹیو یونیورسز موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت میں آپ بلیک ہول میں گر گئے اور دوسری حقیقت میں وہاں کوئی بلیک ہول موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی حقیقت میں ہوتے ہیں جہاں بلیک ہول موجود ہی نہیں تھا تو آپ زندہ رہتے ہیں، مگر ایک مختلف کائنات میں۔ تاہم آپ کے پاس ہمارے پاس واپس آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہے اور آپ کو کوئی بلیک ہول میں جانے کا مشورہ دے تو آپ اس سے سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ دیں، پہلے نہیں، کبھی نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، پھر مر جاؤں گا، جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک الموت کہے آ گیا تو جوان ہو کے۔ خیر، اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔